الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج رمضان المبارک کا دوسرا دن اور دوسرا روزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ ایک بار پھر عنایت کیا۔ یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس مہینے کا انتظار ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت بہاریں اور بابرکت ساعات ایک بار پھر عنایت فرمائی۔ کہیں ہمارے جاننے پہچاننے والے قریبی اور رشتہ دار احباب ایسے بھی تھے جو پچھلی رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن قضاء و قدر سے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، رمضان کا آنا محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ رمضان کا آنا یہ ایک اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان مغفرت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ بے شمار ایسی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں جن کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ایک اعتبار سے ہمارے لیے اعلان مغفرت ہے، اس لیے ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب یہ مقدس مہینہ عنایت فرمایا تو ہم اس مقدس مہینے کو اپنے لیے جہنم سے خلاصی اور جنت کے حصول کا مہینہ بنائیں، اور ہم اس مقدس مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کے ساتھ گزارنے والا مہینہ بنائیں۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا فلسفہ کیا ہے، فلسفہ رمضان کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم فلسفہ رمضان کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ اور صوم کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ روزے کا مطلب اگر ہمیں سمجھنا ہے تو روزے کے عربی متبادل لفظ صوم کو سمجھنا ضروری ہوگا، چونکہ روزے کا عربی میں جو مطلب ہوتا ہے یا عربی جو متبادل ہوتا ہے اس کو صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کے معنی ہے رکنا، باز آ جانا۔ اسی لیے عربی زبان میں یہ صوم کے معنی وسیع تر معنی کے لیے اور بہت زیادہ وسعت کے ساتھ کئی مفہوم کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بات کرنے سے رک جائے اس کے لیے بھی صوم کہا جاتا ہے کہ اس نے بات کرنے کا روزہ رکھا۔ قرآن پاک میں اس کی مثال ملتی ہے۔ اصطلاح شریعت میں روزے کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاح شریعت میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلقات قائم کرنے سے رک جانا اللہ کی عبادت کی نیت سے۔ یہاں یہ پہلو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محض کھانے پینے یا کسی اور چیز سے رکنا یہ روزہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے یا میڈیکل کسی مجبوری کی وجہ سے صبح سے شام تک یا 24 گھنٹے تک بھوکا رہا لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو وہ روزے دار نہیں ہوگا، اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا،
روزے کا ثواب تو اس وقت ملے گا کہ جب انسان باز بھی آوے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت بھی ہو۔ محترم حضرات، آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ روزہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس مشقت میں ڈالا کہ اسے یہ کہا گیا کہ تو صبح سے شام تک بھوکا رہے، کھانا پینا نہیں۔ تو فلسفہ روزہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت میں اس میں سب سے پہلے حکمت یہ ہے کہ یہ حصول تقوی ہے، اور یہی اصل الاصول ہے، یعنی روزہ یہ تقوی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ حصول تقوی یہ روزے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی کا ایک مقصد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے انسان ملک احسان کو پاتا ہے۔ ملک احسان یعنی احسان کی صفت کو اپنے اندر اتارتا ہے، اس لیے کہ جب انسان سخت گرمی کے موسم میں تنہائی میں اپنے کمرے میں موجود ہو، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہو، اور سامنے فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہو، حلق سوکھ رہا ہے اور پیاس کا سخت تقاضا ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پر اگر وہ کچھ پانی پی کر اپنے حلق کو تر کر لیوے اور اپنی پیاس کو بجھا لیوے تو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان ان تمام تر اختیارات اور آزادی کے پائے جانے کے باوجود اس تنہائی میں پانی نہ پی کر اپنے روزے کو محفوظ کرتا ہے۔ یہ وہ صفت احسان کی وجہ سے ہے کہ وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ میں خدا کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صفت احسان اور یہ تقوی کا حصول یہ روزے کا ایک مقصد ہے۔ روزہ ضبط نفس اور قوت ارادی کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان کے اندر دو متضاد قوتیں پائی جاتی ہے، ایک وہ قوت جس کے اوپر عمل کر کے انسان فرشتوں جیسے اونچے درجوں تک پہنچ سکتا ہے، تو ایک دوسری قوت جس کے پیچھے پڑ کر وہ تنزلی کی انتہا کو پہنچا دیتا ہے، اور یہ دوسری قوت یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ تو حضرت علامہ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روزہ یہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے کہ جب انسان کے اندر ضبط اور قوت ارادی کا ملکہ پایا جائے، انسان کے اندر صبر کا ملکہ پایا جائے، تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو حلال کے مقابلے میں حرام جو کوئی بہت بڑا ذریعہ ہی کیوں نہ ہو اور پہاڑ جتنا بڑا کوئی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حلال کے مقابلے میں حرام آ جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ حرام طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ نفس کی اصلاح کا ذریعہ یہ روزہ ہے، اور روزہ یہ مواخات اور ہمدردی کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان جب اس کے پاس تمام تر فراوانی ہے، اس کے پاس نعمتوں کا حصول ہے، وہ جب چاہے اپنے مال و دولت سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے ذریعے ان امیروں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں جنہیں کبھی فاقہ کشی کی ضرورت نہیں پڑی، جنہیں کبھی بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کہ وہ ان روزوں کے ذریعے بھوکا رہ کر اپنی حالت کو دیکھے اور پھر ان غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں
اور فاقہ کشوں کو دیکھے کہ کس طرح جب ان کے پاس فراوانی نہیں ہے اور وہ اللہ کی نعمت کے لیے ترستے ہیں، اور اس وقت ان کو جو بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کا احساس اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے امیروں کو اور صاحب ثروت لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صاحب خیر حضرات اور صاحب ثروت حضرات یہ غمخواری اور ہمدردی کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس مہینے میں ضرورت مندوں، محتاجوں اور غریبوں کی مال کے ذریعے خوب مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہ مواخات کا جذبہ، یہ ہمدردی کا جذبہ یہ روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رمضان کو مواخات اور ہمدردی کا مہینہ بھی کہا گیا۔ روزہ جسمانی تطہیر اور نظام ہضم کی اصلاح کا ذریعہ بھی۔ روزے کے ذریعے انسان جب اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو اس کے جسم میں جو فاسد مادے جمع ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب مسلسل کھاتا ہے تو اس کے جسم میں زہریلے جراثیم جمع ہوتے ہیں جس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے رمضان کے ایک مہینے میں انسان جب اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو ان جراثیم کی تطہیر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے ذریعے معدوں کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں ان کی تطہیر بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا جڑ ہے، یعنی انسان کا پیٹ یا کسی بھی چیز کا پیٹ یہ بیماری کا گھر ہوتا ہے، ان کے اندر ہی پیٹ ہی سے تمام تر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو اس کی روح کی پرواز بھی بلند ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ روزے کا سب سے بڑا راز اور سب سے اہم راز یہ اللہ کی بندگی کا کمال ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا کہ اے بندے تجھے صبح صادق سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک ان چیزوں کو ترک کر دینا ہے جو تیرے لیے حلال ہے، یعنی کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، لیکن اللہ نے جب بندے کو حکم دیا کہ یہ جو چیزیں تیرے لیے حلال تھی اب صبح سے لے کر شام تک تیرے لیے یہ ممنوع اور حرام ہے، انسان نے یہاں اپنی عقل نہیں چلائی، انسان نے یہاں اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس نے کمال بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہی وہ عبودیت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور انسان کو ملائکہ کے مشابہ کر دیتی ہے، اس لیے کہ ملائکہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بلکہ کمال بندگی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ جدید تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ رکھنے سے اور بھوکا رہنے سے اور یہ مشق کرنے سے انسان کے اندر ایسی رطوبات اور ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جس سے اس کی یادداشت میں کافی اضافہ ہوتا ہے، اس کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور بڑھاپے میں یہ یادداشت اسے کام آتی ہے، یہ جلدی بھولنے نہیں پاتا۔ یہ تو سائنسی تحقیقات تھی جنہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کمال بندگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو پھر ہمیں یہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لیکن آئیے غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم روزہ رکھ کر چند گھنٹے بھوکے رہ کر اور اپنے خواہشات کو ترک کر کر بندگی کر لیتے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ انسان روزے کے ساتھ
ان چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دیتا ہے جو اس کے لیے حلال تھا، جو وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس نے مخصوص اوقات میں اپنے لیے حرام قرار دیا۔ لیکن یہی انسان روزے کی حالت میں حلال کو حرام قرار دے کر ان چیزوں کو انجام دیتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے حرام ہے، یعنی کہ جھوٹ بولنا، یعنی غیبت کرنا، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانا اور کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ بندگی کی علامت نہیں ہے۔ انسان جب بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو اسے تمام تر طریقوں سے اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں یہ چند مہینے، یہ جو پوری زندگی میں اس کو مشکل سے چند مہینے ملتے ہیں، جو لوٹنے کے مہینے ہوتے ہیں، جو جہنم کے سے آزادی حاصل کرنے کے مہینے ہوتے ہیں، ایسے مہینے میں ہمارے کئی دوست و احباب بہانے کر رمضان جیسے مقدس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کام کا بوجھ اور وقت کا نہ ملنا اور نائٹ شفٹ، ڈے نائٹ شفٹ اور طرح طرح کے بہانے بنا کر رمضان جیسے مقدس مہینے کے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرتے ہیں اور اس طرح معمولی چیز کو بہانہ بنا کر اللہ کو ناراض کرنے والے بہت بڑا جرم کر اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک بڑا مجرم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے عذر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس مقدس مہینے کی عبادت کو ترک نہیں کرنا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کی عبادتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے مہینے کی انوارات اور برکات کو لوٹنے والا ہمیں بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو اس طریقے سے گزارے کہ کل قیامت کے دن جنت کا جو خاص دروازہ کھولا جائے گا، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، وہ دروازہ ہمارے لیے بھی کھلے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مہینے کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔